ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے زلزلے زمین پر آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے، اور جیسے جیسے انسانیت قرب قیامت کی طرف جائے گی، ان زلزلوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں، جس کو آپ کہتے ہیں اسپرچل تاریخ، تو قوموں کی اسپرچل تاریخیں بھی ہوتی ہیں، قوموں کی انٹلیکچوئل تاریخ بھی ہوتی ہے، قوموں کی ڈیولپمنٹل تاریخ بھی ہوتی ہے، اور قوموں کی جیوگرافیکل پولیٹیکل تاریخ بھی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اسپرچل تاریخ پڑھیں، جس میں آپ مختلف نیشنز کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو آپ کو ایک ریگولر پیٹرن ماضی میں نظر آتا ہے کہ جب زلزلے آیا کرتے تھے تو لوگوں کے اوپر اس کا اثر ہوا کرتا تھا۔ اٹس ناٹ لائک کہ میں ان کی بات کر رہی ہوں جس علاقے میں زلزلہ آتا تھا۔ ظاہر ہے جو افیکٹیز ہوتے تھے ان پر تو امپیکٹ آتا ہی آتا تھا کہ اگر ان کا جانی نقصان ہوا ہے یا مالی نقصان ہوا ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ زلزلے جب بھی آتے تھے تو زلزلے کا امپیکٹ دور دور تک جاتا تھا، اور زلزلے کا امپیکٹ دور دور تک جانے کی وجہ، جس کو بہت سے لکھنے والے، جس کو کالم رائٹرز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ انسان کے اوپر آپ زبان سے عام حالات میں ہزار نصیحتیں کرتے رہیں، ان کے مقابلے میں ایک اس طرح کی نیچرل کلیمٹی پہلے دور کے انسانوں کو امپیکٹ کرنے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ اس لیے کہ جب اس طرح کی نیچرل کلیمٹی ہٹ کرتی ہے، جیسے سونامی آیا تھا کچھ سالوں پہلے، تو پوری دنیا شیک ہو گئی تھی اس سونامی کو دیکھ کر، اس لیے کہ دیٹ واز دا فرسٹ ایکسپیرئنس آف دس ایرا 100 ایئرس کا، جس جنریشن نے سونامی کو اس طرح ایکسپیرئنس کیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب نیچرل کلیمٹیز ہٹ کرتی ہیں تو دنیا کی انسگنیفیکنس بہت تیزی سے واضح ہوتی ہے۔ آخرت کی جو ریالٹی ہے وہ آپ کو چند لمحوں کے لیے صحیح ہٹ ضرور کرتی ہے۔ تو جب نیچرل کلیمٹی آتی ہے تو اکارڈنگ ٹو سمجھدار وائز پیپل، وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں ایک پیٹرن آپ اسٹڈی کرتے ہیں کہ لوگ دنیا کو کم حیثیت سمجھ جایا کرتے تھے اس طرح کا بڑا ڈیزاسٹر آنے پر، اور ان کے سامنے ایک اسپرچل سائڈ سے ان کے ذہنوں میں جو کانسیپٹ آخرت کے بارے میں ہوتا تھا وہ ریوائیو ہو جاتا تھا۔ جیسے ایک مرتبہ ایک بک میں پڑھ رہی تھی، ریورٹ کی بک تھی، اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا، ابھی کوئی بہت پرانے رائٹر نہیں ہیں، کچھ سالوں پرانے رائٹر ہیں، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اس سیکولر ایج میں انسان کی ہیڈ لیسنس کتنی بڑھ گئی ہے۔ اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے انہوں نے لکھا تھا، جس میں سے میں آپ کے سامنے بس ایک دو جملے شیئر اگر کروں تو، انسان کتنا اس دنیا میں، اس مٹیریلسٹک دنیا میں، اب جہاں ہم کھڑی ہے انسانیت، اس میں ہم کتنا زیادہ غافل ہو گئے ہیں۔ اس رائٹر نے لکھا تھا، گاڈ ہیز ہز ویز، اللہ کے ایک اپنے راستے ہوتے ہیں، ہی ورکس ان ہز بیوٹیفل ویز، اور جو بھی اس کے راستے ہوتے ہیں وہ خوبصورت راستے ہوتے ہیں، ویئر ہی وسپرس ٹو اس ان آر پلیزر، اٹس اے ویری ڈیپ تھنگ۔ یعنی اللہ اپنے ہونے کا احساس ہمیں اپنی نعمتوں میں بھی کراتا ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ جب ہمیں نعمتیں دے رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ہونے کا احساس از جسٹ لائک ہی وسپرس ٹو اس ان آر پلیزر، یعنی اس کی نعمتوں کی جو ایک خوبصورتی ہے، اس میں اللہ کا احساس بالکل ایک وسپر کی طرح ہوتا ہے۔ اور اس میں رائٹر نے لکھا تھا، بٹ ہی شاؤٹس ٹو اس ان آر پینس۔ دیٹس اے بیوٹیفل ڈپکشن، اس لیے کہ جب آپ نعمتوں میں ہوتے ہیں تو شاید ہی شکر کرنے کا موقع ملتا ہے، ہلکا پھلکا شکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ کبھی کبھار آپ کو اس پورے سناریوں میں جب آپ بہت خوش ہوتے ہیں تو آپ کو اللہ کی عبادت، اس کا ذکر، آپ کو اس کی طرف پلٹنا، آپ کو اس کے لیے وقت نکالنا یاد رہتا ہے۔ بٹ وین ایور یو ول بی ان پین، یو ول بی ان ڈسٹریس، وین ایور یو ول بی ڈسٹربڈ، وین ایور یو ول ہیو سم تھنگ ویری اسٹرانگلی ہٹ ان یور مائنڈ اور ہارٹ اور سول، اٹس جسٹ لائک آپ کو اللہ بہت یاد آتا ہے اس وقت۔ میجورٹی لوگوں کو الحمدللہ اللہ یاد آتا ہے، اور آج بھی اس مٹیریلسٹک دنیا میں یاد آتا ہے۔ تو اس رائٹر نے لکھا تھا کہ he whispers to us in our pleasures and he shouts to us in our pains۔ یہ ایک طریقہ ہے اللہ رب العزت کا جس میں وہ بندوں کو بس کسی بھی طرح سے اپنے بندگی کے طریقوں پر لانا چاہتا ہے۔ آسانیوں میں، نعمتوں میں، خوشیوں میں رب کی آواز سننا ڈیفینیٹلی مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ہم درد میں ہوتے ہیں، جب ہم پریشان ہوتے ہیں، جب ہم ڈیفیکلٹی میں ہوتے ہیں، اس کی صدا، اس کی آواز یا اس کے ہونے کا احساس ہمیں مستقل سنائی دیتا ہے۔ وی ایکچولی موو ٹورڈز ہم اگین اینڈ اگین، بار بار۔ تو جب نیچرل کلیمٹیز آتی ہیں، اٹس ایکچولی سورس آف برنگنگ پیپل ٹورڈز ہم، یہ اس کا ایک اپنا نظام ہے۔ جب بھی وہ نیچرل کلیمٹیز، ڈیزاسٹرز لے کر آتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، کیا زلزلہ ہو، کیا سونامی ہو، کیا جو ہے وہ کوئی طوفان ہو، کیا وہ ٹورنشیل رینز ہوں، جو کچھ بھی ہو، ہمارا ایمان ہے کہ اس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو جب
اس طرح سے یہ سچویشنز کریٹ ہوتی ہیں، تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کا، غافل لوگوں کو احساس دلانے کا، جاہل لوگوں کو علم کی طرف ڈریگ کرنے کا. تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے ایمان کے لوگوں کو اپنی طرف پش کرنے کا ان نیچرل کلیمٹیز کو ذریعہ بنا دیتے ہیں. اس لیے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے جس سے آپ کے فزیکل لاز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، جس سے آپ کی ریگولر لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو آپ کو دنیا کا فرجائل ہونا کلیئرلی نظر آتا ہے. اور جو بھی سینسیبل انسان ہوتا ہے، جس کے بھی سب کانشیس میں ریئلائزیشن ہوتی ہے اباؤٹ دا فیکٹ آف لائف، وہ اس دنیا سے ہائی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتا ہے. انفیکٹ دنیا سے ہائی ایکسپیکٹیشنز رکھنی نہیں چاہیے. اور یہ دنیا کے جو ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، مینلی ارتھ کویکس جن کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ انسان کی زندگی، انسان کو ملنے والی نعمتیں، انسان جن کے اوپر اپنے کریڈینشیلز بناتا ہے، انسان جن کے بلبوتے کے اوپر خود کو کامیاب سمجھتا ہے، اس کا گھر، اس کی گاڑی، اس کی ریئل اسٹیٹ، اس کے شیئر ہولڈنگز، اس کے ایمپائرز جو کھڑے ہوتے ہیں، وہ اصل میں کتنے ولنریبل ہیں کہ ایک زلزلہ آنے کی دیر ہوتی ہے، انسان کی زندگیاں ڈسٹ اور ایشز میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. اپنی زندگیاں ہماری اپنے اختیار میں نہیں ہیں، انسان امیجیٹلی موت کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ اصل میں سورۃ الزلزلہ ایک غفلت سے جگانے کا سورس ہے. یہ سورۃ الزلزلہ قیامت کا ذکر کر کے موجود انسانوں کو، جو اپنے اپنے ٹائم کے زندہ انسان ہوں گے اور قرآن کو اسٹڈی کریں گے، یہ ان کو ایک ریمائنڈر ہے. اور قرآن میں آپ دیکھتے ہیں کہ قیامت کا ذکر کرنے والی جتنی صورتیں ہیں، دیز ورک لائک این الارم. آپ جب ان کو پڑھتے ہیں اور ہوش و حواس کے ساتھ پڑھتے ہیں اور سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں، تو لٹرلی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے پاس جو ہیں وہ فائر بیلز بج رہی ہیں، فائر الارمز بج رہے ہیں. وہ بعض اوقات قیامت والی صورتوں میں ڈسکس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان صورتوں کا مقصد ہے وہ ان ٹاپکس سے ڈیفینیٹلی حاصل ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی بے شمار نشانیاں بتائی ہیں. ہم سب جانتے ہیں، آن اینڈ آف ہم سنتے بھی رہتے ہیں. اور انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو اس سے پہلے زلزلوں کی کثرت ہوگی. اب یہ جو زلزلوں کی کثرت ہے، یہ وہ زلزلہ نہیں ہے جس کے اوپر سورۃ الزلزلہ بیسڈ ہے، یہ اس سے پہلے کے زلزلے ہیں. یعنی آپ کو میں نے ابھی اپنی بات کے آغاز میں یہ بات بتائی تھی کہ ایک تاریخ میں زیادہ تر دور یہ تھا کہ جب کسی زمانے میں کہیں سے اطلاع آتی تھی کہ فلاں جگہ، فلاں علاقے میں، فلاں ملک میں ارتھ کویک آیا ہے اور اتنی کیجویلٹیز ہو گئیں، اتنا جانی نقصان ہو گیا، اتنا مالی نقصان ہو گیا، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے. تو ہمیشہ سے یہ ایک پیٹرن ہوتا تھا کہ جو دیندار اسپرچل لوگ ہوتے تھے، خدا خوفی رکھنے والے لوگ ہوتے تھے، وہ توبہ استغفار کرنے لگتے تھے. جتنے وہ توبہ استغفار کرتے تھے، ان کے اندر زلزلہ ایک ریمائنڈر کے طور پر ان کے لیے بن جاتا تھا. اور اللہ کے نبی کی کیونکہ احادیث ہیں اور یہ دیندار لوگ اللہ کے نبی کی احادیث سے واقف ہوتے تھے، تو یہ ان کو لگتا تھا کہ بس اب اس کے بعد قیامت آنے والی ہے. سو وین ایور دس کلیمٹی ہٹ، جب بھی دنیا میں زلزلہ ایکسپیرینس کیا گیا، ہمیشہ سے اس مسلم ٹریڈیشن کے اندر دیندار لوگوں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ریلیٹ کرتے ہوئے اپنے لیے ایک بہترین ریمائنڈر بنایا. اب آپ ذرا کمپیریزن دیکھ لیں کہ یہ پہلے دور کے مسلمان تھے. اب تو آپ اس وقت تو لیٹسٹ ہم پچھلے ایک مہینے سے جو دیکھ رہے ہیں، کانسٹنٹلی آس پاس ملکوں میں زلزلے آ رہے ہوتے ہیں. اور ابھی اتنا بڑا زلزلہ آیا ٹرکی میں، اس کے نتیجے میں ایکسٹریم جانی نقصان ہوتا ہے، ایکسٹریم مالی نقصان ہوتا ہے. مگر آپ دیکھیں کہ اب ہمیں وہ خوف محسوس نہیں ہوتا ہے. وہ زلزلوں کا شدت کے ساتھ آنا اور آتے جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ہارڈلی لوگوں کو محسوس ہوتا ہے اور ہارڈلی لوگوں کے لیے وہ ریمائنڈر بنتا ہے. جسٹ نیوز برائے نیوز، خبر برائے خبر. ہم خبر سوشل میڈیا پہ پڑھ لیتے ہیں، پکچرز دیکھ لیتے ہیں، ٹی وی پہ سن لیتے ہیں، نیوز پیپر میں پڑھ لیتے ہیں، اینڈ اٹس لائک کہ ہاں ٹھیک ہے زلزلہ آیا، او پتہ ہے زلزلہ آیا، دیٹس اٹ. It's just for the information, but it's not to take a reminder. یہ اس وقت امت کا حال ہو گیا ہے. یعنی if I will say کہ آج مسلم امت میں زلزلے کو سن کر بات ہو رہی ہے. ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو in the middle of this disaster ہے. وہ لوگ جو اس سے افیکٹ نہیں ہوئے بٹ دور ہیں اور سن رہے ہیں. آج زلزلوں کو سن کر لگتا ہے خوف کی جگہ دلوں کے اندر بے حسی آ گئی ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جنہوں نے روز ایک معمول بنایا ہوا ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک مرتبہ ہی صحیح جو زلزلہ زدگان ہیں آپ ان کے لیے خیر کی دعا کر لیں کہ اللہ ان کی مشکل دور کر دے. If we are unable to help them,
اور اگر آپ کسی کیپیسٹی میں ان کی ہیلپ کر سکتی ہیں الحمدللہ, بٹ ایون اف یو آر ناٹ ہیلپنگ دیم یو کین ایٹ لیسٹ گیو دیم اے ہینڈفل آف دعاز. دعا تو اللہ سنتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو کھٹکھٹایا جاتا ہے, جب اللہ کے در کو کھٹکھٹایا جاتا ہے, تو پھر میں کسی اپنے مسلمان بہن بھائی کی مدد میں چاہے مال سے مدد کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں, وہ دعا بہت بڑا فیکٹر ہوتی ہے. تو مگر ہم امت کے لحاظ سے اگر کلیکٹیولی دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ خوف کی جگہ بے حسی نے لے لیے. کم ہی لوگ ہیں جو آج زلزلوں کا سن کر نصیحت حاصل کرتے ہیں, کہ آپ نے سنا ہو کہ پاکستان میں فلاں جگہ زلزلہ آیا, آپ دوسرے شہر میں ہیں اور آپ نے ان کے لیے اگلی نماز میں دعا کی ہو. ہارڈلی اٹ ہیپنس. اس لیے یہ کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز غفلت زیادہ آ گئی ہے, اور جب جب مسلمانوں میں غفلت زیادہ آتی ہے تب تب مکی صورتیں ان کو ان کی غفلت سے نکالنے کے لیے بہترین سورس پرووائڈ کرتے ہیں. تو سورۃ الزلزلہ کے زلزلے سے پہلے دنیا میں مختلف جگہوں پر زلزلے آئیں گے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق زلزلوں کا قیامت سے پہلے ایک ان اینڈنگ سلسلہ شروع ہو جائے گا. ہوگا اللہ کی مشیت سے, ہوگا اللہ کے اذن سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ دے گیو اس لاجک کہ اچھا ارتھ پلیٹس میں کون سی گیسز ڈیولپ ہوئی تھیں تو زلزلہ آیا تھا, کون سی ارتھ پلیٹس جو ہیں وہ جیوگرافیکلی کس پوائنٹ پر موجود ہیں تو وہاں زلزلے زیادہ آتے ہیں. دس از سائنٹیفک ریزننگ. مگر ہمارے پاس ایک کلیئر کٹ بات ہے, جب زلزلوں کی تعداد بڑھ جائے, اور ہم ویسے بھی 1450 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گزار چکے ہیں, دین اٹس اے ٹائم کہ قیامت قریب ہے. اور اگر کسی مسلمان کو, کلمہ گو کو یہ احساس ہو کہ قیامت قریب ہے, تو وہ اپنے توبہ اور استغفار کے ذکر کو, اپنے عمل کی درستگی کو کسی بھی طرح سے انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتا. دیکھیں یہ جو قیامت کی نشانیاں اللہ کے رسول بتا کر گئے ہیں, اس کا ایک مقصد تھا نا, صرف it wasn't just the information to just capture, and it wasn't just the information to keep it in your books. It was the information to rectify your mistakes. It was the information to remove your sins. It was the information to start gathering your righteous deeds, تاکہ جب موت سامنے آئے, جب روز محشر سامنے کھڑا ہو جائے تو ہم اس وقت خالی ہاتھ نہ ہوں. This was the requirement. تو قیامت کی علامات کی جہاں تک بات ہے, ہمیشہ سے جب سے انبیاء آئے ہیں, اسٹارٹنگ فرام آدم علیہ السلام, تب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تعلیمات جو دینی شروع کی, اس میں قیامت کی علامات آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بتائیں. پھر اس کے بعد جو انبیاء آتے رہے, انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو قیامت کی یہ ساری علامات بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینیٹلی سب سے زیادہ قیامت کی علامات بتائیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی تعلیمات بہت سیکیورڈ نہیں رہیں, حفاظت سے نہیں رہیں, پلس ویسے بھی اگر آپ کمپیریزن کریں ایز کمپیئر ٹو موسیٰ علیہ السلام اینڈ عیسیٰ علیہ السلام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آپ کو قیامت کا ذکر ایکسٹینسولی ملتا ہے. اینڈ وی ہیو اے ویری لاجیکل آنسر فار دس, اس لیے کہ آپ کے بعد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنا نہیں تھا. سو اٹ واز پیورلی ریکوائرڈ بائی ہم کہ وہ کلیئرلی ہمیں قیامت کی علامات بتا کر جاتے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بہت تفصیل سے بتائی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اٹس ناٹ جسٹ ٹو ڈیولپ اے سنسنی ان دا سوسائٹی اور ان دا امہ, بٹ اٹس ایکچولی کہ ہم یوم آخرت کی تیاری کر لیں, موت کی تیاری کر لیں, ہم غفلت سے خود کو نکال لیں, اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں, اپنے نفس کے غلام بننے سے باز آ جائیں. زندگی آپ کو ڈگمگائے گی, زندگی آپ کے ایمان کو ہلائے گی, زندگی دنیا آپ کو اس گلیمر اور گلٹس کے اندر بار بار اپنی طرف بڑھائے گی, بٹ یو ہیو ٹو یوز یور بریکس. آپ کو اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے, آپ کو اپنے ایمان کو کسی بھی صورت کمپرومائز نہیں کرنا. آپ نے اپنے آپ کو ان مواقعوں سے دور رکھنا ہے جو بظاہر گناہ کے نہیں ہوں گے, بٹ آپ کا اس میں جانا can incline you towards any sin. یہ ہے کہ آپ کے اندر قیامت کا ذکر ایک ایسا بیریئر لگا دے کہ جس میں آپ کی زندگی کا اصول بن جائے, it's better to be safe than sorry. یہ ہوتا ہے مومن. That's the difference between regular مسلمان and a مومن. ریگولر مسلمان کہتا ہے ٹھیک ہے, فرض ہے, ٹھیک ہے, حرام ہے, اچھا چلو حرام نہیں ہے, اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, مکروہ ہے, means I can do it. مومن نہیں کرتا یہ. مومن کیا کہتا ہے؟ when this thing can lead to گناہ, when this thing can be the first step اور 10th step پر گناہ بن جائے گا, I will not even put my foot on the first step. یہ ہے مومن کا ایٹیٹیوڈ. اسی طرح سے آپ قیامت کا ذکر پڑھ کے وارننگ لے لیتے ہیں.
اگر آپ قیامت کے ذکر کی جو علامات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یا اوور آل تمام شریعتوں کے اندر آپ دیکھیں تو کلاسیکل اسکالرز نے قیامت کی علامات کو 3 براڈ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے. اس میں سے وہ پہلی کیٹیگری کہتے ہیں علامات بعیدہ. بعید سے ہے، با عین یا دال، بعید وہ چیز جو آپ سے دور ہے. تو اسکالرز کے مطابق پہلی کیٹیگری ہے علامات بعیدہ، دوسری کیٹیگری ہے علامات متوسطہ، میم تا واو سین پو گولتا، متوسطہ، اور تیسری کیٹیگری ہے دا سائنس آف قیامہ کے اندر علامات قریبہ. تو بعیدہ، متوسطہ اور قریبہ، یہ 3 طرح کی جو نشانیاں ہیں اسکالرز کے مطابق انبیاء اور انکلوڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنی امتوں کو دیتے رہے. جو متوسطہ ہے یہ علامات صغرا کی کیٹیگری میں آتی ہیں، جو قریبہ ہیں یہ علامات کبرا کی کیٹیگری میں آتی ہیں. دیکھیں بعیدہ کے اندر میجورٹی اسکالرز کے نزدیک آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء نے جو قیامت کی نشانیاں بتائیں وہ علامات بعیدہ میں آتی ہیں. یعنی اگر آپ سوچیں نا، آدم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ there will be one prophet who will be the seal of prophethood، تو وہ اور after him there will be قیامہ. تو اگر آدم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس طرح گائیڈنس دی کہ ایک آخری نبی آئے گا اور وہ پھر سیل آف پروفٹہڈ ہوگا اور اس کے بعد بس پھر قیامت آئے گی. تو اکارڈنگ ٹو سرٹن ایکسپلینیشنز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی آپ سے پہلے کے انبیاء اور رسولوں نے جو کی وہ علامات بعیدہ کی کیٹیگری کے اندر آتی ہے. یا اسی طرح سے علامات بعیدہ میں لیٹ سے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آپ پیچھے چلے جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ اور پیچھے چلے جائیں حضرت نوح علیہ السلام، وہ انبیاء جن کو شریعتیں دی گئیں. اسکالرز کے مطابق جب ان کو بتایا گیا کہ there will be فائنل نور، فائنل وحی، فائنل ریویلیشن فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو انسانیت کے لیے ایک ایسی کتاب ہوگی کہ جو ایک نبی کو دی جائے گی بٹ اس کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا اینڈ اللہ ول پروٹیکٹ دیٹ بک. تو قرآن کا ذکر پچھلی تمام شریعتوں کے اندر کیا جانا علامات بعیدہ میں آتا ہے، بیکاز یہ بات واضح تھی کہ جب ایک دفعہ قرآن اور آخری نبی آ گیا اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، آسمان سے کوئی نیا ریمائنڈر نہیں آئے گا، تب صرف قیامت آئے گی. تو علامات بعیدہ میں پچھلے انبیاء کی تعلیمات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا آنا آتا ہے. when you will move on second category علامات متوسطہ جن کو آپ علامات صغرا کہتے ہیں، یہ وہ ساری علامات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے امت تک پہنچائی گئی ہیں. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علامات متوسطہ وہ قیامت کی علامات ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دور میں دی تھی جبکہ ان کا تصور بھی نہیں تھا. اس وقت یہ علامات متوسطہ تھیں، لیکن اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صحابہ نے جب سنا تو ان کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. ہاں آج جب آپ ان علامات کو پڑھتے ہیں، علامات متوسطہ کو، اور آپ اپنے آس پاس کی دنیا اور معاشرے کو دیکھتی ہیں، ہم آج ان کا آسانی سے مشاہدہ کر رہے ہیں. وی آر لیونگ ان دا ٹائمز آف علامات متوسطہ آف قیامہ. ہم ان کے درمیان میں رہ رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی علامت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، کوئی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، اور جب یہ ساری علامات اپنی انتہا کو پہنچیں گی تو پھر اس کے بعد تیسرا سلسلہ شروع ہوگا جو کہ علامات قریبہ کا ہوگا، جو کہ جس کے بعد بس بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی اور پھر قیامت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. I would really like to just give you a summary. ظاہر ہے بہت ساری ہیں علامات متوسطہ جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہوتی ہیں. I can't keep all in front of you. بٹ میں صرف ان علامات کی ایک ریفلیکشن آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں جن کو سن کے آپ کو لگے گا کہ we are facing these علامات right now. ہمیں سے ہر ایک، چاہے آپ کا تعلق کسی ملک سے ہے، چاہے آپ کا تعلق کسی شہر سے ہے، چاہے آپ کسی بیک گراؤنڈ، فیملی بیک گراؤنڈ اور سرکمسٹانسز کے ساتھ ہیں، مور اور لیس میں جتنی علامات متوسطہ اس وقت آپ کے سامنے رکھوں گی آپ کو خود محسوس ہوگا کہ یہ سب ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہوگا انشاءاللہ، جو میں لسٹ آپ کو اس وقت بتانے جا رہی ہوں. میرا مقصد لسٹ کا آپ کے لیے انفارمیشن گیدر کرنا نہیں ہے،
میرا مقصد ہے کہ ان علامات کو سن کر ہمارے دل پر ایک آخرت کا خوف، جن ٹائمز میں ہم رہ رہے ہیں ان ٹائمز میں کیئرفل ہونے کی طلب، ایمان پر ثابت قدمی اختیار کرنے کا جذبہ اور دین کو دانتوں سے دبانے کی خواہش پیدا ہو جائے. دس از دی اونلی انٹینشن ٹو برنگ دس لسٹ ان فرنٹ آف یو آف علامات متوسطہ. میں آپ کے سامنے اردو میں بولوں گی بیکاز ایوری پوائنٹ از فرام حدیث، اور حدیث کا مفہوم ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق علامات متوسطہ میں وہ ٹائم ہوگا میری امت پر جب ان کا ایمان پر قائم رہنا ول بی لائک ہولڈنگ اے برننگ کول. یہ علامات متوسطہ کی کیٹیگری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ وہ وقت جس میں امت کا اپنے دین پر اور اپنے ایمان پر قائم رہنا انتہائی مشکل ہو جائے گا. یعنی آپ ایون فرائض کو تھامنے کے لیے بھی 10 دفعہ سوچیں گے. آپ ایون فرائض کی ادائیگی کے لیے بھی ماحول کنڈیوسو نہیں پائیں گے. آپ ایون اچھا مسلمان بننے کے لیے بھی اپنے آس پاس سپورٹ نہیں پائیں گے. لوگ آپ کو انفیکٹ پیچھے گھسیٹیں گے if you will try to move forward on صراط مستقیم. یہ ہے it's like holding a burning coal in your hand. اور اس وقت ہم یہی حال دیکھتے ہیں. آپ کے دوست جو آپ کے ساتھ ہر طرح کے پروگرام میں ہینگ آؤٹ کرتے تھے، اف یو ول اسٹارٹ مینٹیننگ یور اسپرچل لائف اور آپ اپنی سرٹن ایکٹیویٹیز کو مائنس کرنا شروع کرتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف اللہ، آہستہ آہستہ آپ کے دوست آپ کو جو ہے وہ گھسیٹنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کس طرف جا رہی ہیں، آپ ایکسٹریمسٹ ہو رہی ہیں، آپ اپنی دنیا کی کامیابی کو جو ہے وہ ریفیوز کر رہی ہیں. اٹس ناٹ اے وائز ڈیسیژن، یو ہیو ٹو تھنک ٹوائس بفور ڈوئنگ دس. آپ کی اپنی فیملی آپ کو سپورٹ کرنے نہیں کھڑی ہوتی بعض دفعہ، اور یہ بالکل اس صورت میں آپ کے لیے وہ سچویشن ہو جاتی ہے کہ جس میں ایک طرف آپ کے لیے ایک فیملی کا پش ہوتا ہے یا سوسائٹی کا پش ہوتا ہے، اینڈ آن دا ادر سائڈ آپ کے لیے اللہ رب العزت کی بندگی کا شوق اور جذبہ ہوتا ہے. اور اسی سیناریو میں انسان جب حکمت کو استعمال کرتے ہوئے رب کے راستے کو پک کر لیتا ہے، دیٹس لائک ہولڈنگ اے برننگ کول ان یور ہینڈ. آپ ایمان پر قائم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مشکل وقت میں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو حکمت عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کے ڈیسیژنز میں انہی چیزوں کو اپنے اعمال کا حصہ، لائف سٹائل کا پیٹرن، عادتوں کے اعتبار سے لسٹ بنا سکیں جس میں ہمارے رب کی رضا شامل ہو. سو ایک یہ علامات متوسطہ میں سے رسول اللہ کی حدیث آتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس علامات متوسطہ کے ٹائم میں برائیاں کرنے والا دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہوگا. when you will read those احادیث آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں بیکاز آپ کو لگتا ہے this is the depiction of our today's society. برائیاں کرنے والا مطلب جو دوسروں کا حق مارتا ہے، مے بی جو ناجائز کام کرتا ہے، جو لیٹ سے گناہ کرتا ہے. برائیاں کرنے والا دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہوگا. میں کسی بھی پوائنٹ کے اوپر آ کے بعض اوقات اس کو کسی بھی ایک پروفیشن سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں، بٹ جسٹ ٹو کیپ آور سیلفز آن اے ویری پریکٹیکل گراؤنڈ کبھی کبھی ریکوائرڈ بھی ہوتا ہے. یہ جتنا بھی سیلیبریٹی کلچر ہے پوری دنیا کے اندر گلوبل لیول کے اوپر، اس میں سب کو پتا ہے کہاں کہاں کیا 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 برائی ہے. بٹ دیز آر دا سکسیسفل پیپل جن کو لوگ سننا چاہتے ہیں، جن کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، جن سے لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، جن سے لوگ آٹوگرافس چاہتے ہیں. بٹ such people are involved in spreading vices in the societies. سب کو پتا ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا علامات متوسطہ میں سے قرب قیامت کی ایک علامت یہ ہوگی برائی کرنے والے لوگ دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہوں گے. پھر آپ نے کہا لیڈر بہت ہوں گے، امانت دار بہت کم ہوں گے. کوئی پالیٹیشنس کی کمی تھوڑی ہے، کوئی لائف کوچز کی کمی تھوڑی ہے، کوئی مینٹورز کی کمی تھوڑی ہے، کوئی استادوں کی کمی تھوڑی ہے. ایک یونیورسٹی کے اندر لائن لگی ہوئی ہے کئی 100 ٹیچرس کی. ایک کسی آرگنائزیشن کے اندر ہیومن ریسورس ڈیولپ کرنے والی آرگنائزیشن میں لائف کوچز کی لائن لگی ہوئی ہے. بٹ اللہ کے رسول نے کہا لیڈر بہت ہوں گے، امانت دار کم ہوں گے. ضروری نہیں ہوتا جو لیڈر بن جائے وہ امانت دار بھی ہو. اٹس اباؤٹ یور ٹرو انر سینس کہ کتنا آپ کا ضمیر زندہ ہے اور کتنا آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کا، خدا خوفی کا احساس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بازاروں کے رئیس فاجر ہوں گے. such a specific thing. بزنس فورم کے ہیڈ، I'm not specifying anyone, but it's a fact. اور میں گلوبل لیول پر بات کر رہی ہوں، میں اس وقت کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہی ہوں، بٹ ہم سب دیکھ سکتے ہیں اپنی اپنی سراؤنڈنگ میں بازاروں کے رئیس فاجر ہوں گے. whoever will be holding the business commerce side presidency
اور the vice presidency, ان سے زیادہ کرپشن کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, ان سے زیادہ مارکیٹ رانگ وے میں ہولڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, ان سے زیادہ ہولڈنگ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. This is the depiction of today's world. آپ نے کہا عہدے نااہلوں کو ملیں گے, ڈیزگنیشن ان کو ملیں گے جو اس کے اہل نہیں ہیں, بیکاز آپ نے کوٹا سسٹم کے تھرو اس کو بھی لگوا دیا, اس کو بھی لگوا دیا, اس کو بھی لگوا دیا, اس کو بھی لگا دیا, اور اس کے بعد وہ اہل نہیں ہیں, they are unable to do their task. عہدے نااہلوں کو ملیں گے. These are not just the one liners, these are علامات متوسطہ, قرب قیامت کی نشانیاں ہیں, یہ مذاق نہیں ہے. آپ نے فرمایا تجارت بہت پھیل جائے گی. And see the trading right now from global perspective, جو کہ آپ کو economic trading ملتی ہے, real estate trading ملتی ہے, آپ کو stock trading ملتی ہے, آپ کو port trading ملتی ہے, آپ کو airline trading ملتی ہے, آپ کو بٹ کوائن ٹریڈنگ ملتی ہے. ایک ایک چیز اس وقت جو ہے وہ تجارت کی بیس پر ہو رہی ہے, اور اللہ کے رسول نے کہا تجارت بہت پھیل جائے گی, بٹ آپ نے فرمایا ناپ تول میں کمی اسی سپیڈ سے بڑھ جائے گی. دھوکہ دینا, زیادہ دکھا کر کم دینا, اٹس ویری سوری ٹو سے کہ اگر آپ کسی جگہ سے پھل سبزی لے کر آتے ہیں تو جو ریگولر ٹھیلے والے لوگ ہوتے ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بلیم دیم, بٹ پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے, لیکن ڈز ناٹ مین کہ پورا معاشرہ بگڑا ہے تو لوور اسٹریٹس بھی اور ٹھیلے والے بھی وہ بھی بگڑ جائیں. دا پوائنٹ از کہ ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے, ہر ایک کو اپنے رب کو جواب دینا ہے, ہر ایک کو اپنی ٹرانسپیرنسی شو کرنی ہے. پر آپ کو دکھایا اچھا مال اور بیچ دیا غلط مال. آپ سے آن لائن شاپنگ کے اندر کتنے بلنڈرز ہوتے ہیں کہ آپ کو دکھایا کچھ تھا اور نکلا کچھ. آپ آن لائن شاپنگ کے اندر یہ جو پچھلے 3 سال سے آن لائن شاپنگ ٹرینڈ بڑا ہے, فلٹر لگا کے کلر انہینس کر کے اپنی پروڈکٹ کی آپ نے سوشل پلیٹ فارم انسٹاگرام ویب سائٹ پر تصویر ڈال دی, اینڈ وین دا پرسن اینڈ دا کسٹمر ول بائی اٹ, اینڈ وین دا پرسن اینڈ دا کلائنٹ ول گیٹ اٹ ان دا ہینڈز, اس کا کلر ہی بالکل الگ چیز آتا ہے, دس از سم تھنگ ایلس. آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا. تو اللہ کے رسول نے کہا تجارت پھیل جائے گی, آن لائن مارکیٹنگ, بٹ ناپ تول میں کمی ہوگی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات متوسطہ, علامات صغریٰ قرب قیامت کی بتائیں. آپ نے کہا لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا, لائک رائٹنگس, بکس, لٹریچر ول بی ایزیلی اویلیبل. PDF بکس از ون آف دا سائن. اس وقت تو ہم سے پہلے کا 200 سال کا معاشرہ, اس میں تو الحمدللہ کتابیں اور لائبریریز ہوتی تھیں اور ٹرینڈ آ چکا تھا پڑھنے لکھنے کا. بٹ ابھی آج کے ٹائم میں ایک میرے ہاتھ میں جو گیجٹ ہوتا ہے اس کے اندر 200 400 500 کتابیں آ سکتی ہیں, جتنی مرضی میں چاہوں ڈاؤن لوڈ کر لوں. PDF بکس, لکھنے کا رواج بڑھ جائے گا. آپ کے پاس آج پیپر نہیں ہے اینڈ یو آر سم ویئر اینڈ یو وانٹ ٹو رائٹ سم تھنگ, یو ڈونٹ ہیو پین اینڈ یو ڈونٹ ہیو پیپر, یو آر ناٹ اسٹل ہینڈی کیپ. آپ اپنا موبائل نکالتے ہیں اور اپنے نوٹس کے ایپ میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اٹس ویری ایزی. آپ ایون لکھنے کا رواج اتنا بڑھ گیا ہے, آپ گروسری کرنے کے لیے جاتے ہیں, آپ ڈپارٹمنٹل اسٹور میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو وہاں کسی وجہ سے سگنیچر کرنے ہوتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو اے پین, یو ڈونٹ نیڈ اے پین, یو ول جسٹ سائن آن دا ٹچ اسکرین ٹیبلٹ, اور آپ کا سائن اسکین ہو کر جو ہے وہ بینک تک چلا جاتا ہے. سو لکھنے کا رواج بڑھ جائے گا. بٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے مگر تعلیم محض دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی. سیکولر ایجوکیشن سسٹم, the grading system, the GPA system, the university admissions, the university courses, the university degrees, the university diplomas, you can name it and you can have it. لیکن سارا کا سارا علم دنیا حاصل کرنے کے لیے ہے. Where is تزکیۃ النفس? Where is the purification of your mind, purification of your brain, purification of your thoughts, purification of your heart? کہیں بھی نہیں ہے. تعلیم محض دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوگی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات صغریٰ یعنی علامات متوسطہ کے بارے میں بتایا. فقہا کی قلت ہوگی, یعنی you can find many preachers but you will not find a genuine فقہا category. قلت ہو جائے گی. علماء کو قتل کیا جائے گا, and we have seen in certain years کہ کتنے آرام سے بڑے بڑے علماء کو بڑے آرام سے کیپٹل پنشمنٹ دے دی, سر اڑا دیا, گولی مار دی, ایکسٹریمزم کا شکار ہو گئے, ٹارگٹ کلنگ ہو گئی. اینڈ اٹس اے گلوبل تھنگ, اٹس ناٹ جسٹ ود ون کنٹری, اٹس اے گلوبل تھنگ. فقہا کی قلت اور علماء کا قتل, اٹس اے گلوبل تھنگ. آپ کی پسند کا فتویٰ جو مولوی نہیں دے گا, آپ کی پسند کا فتویٰ جو شیخ نہیں دے گا, گورنمنٹ ہیز آل دا رائٹ, کنگڈم ہیز آل دا رائٹ کہ وہ اس کا سر قلم کر دے, کیپٹل پنشمنٹ دے دے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے امانت دار کو خیانت والا اور خیانت والے کو امانت دار سمجھا جائے گا. دس از جسٹ امیزنگ. امانت دار کو خیانت والا خائن اور خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا. دیٹس the thing. آج کل پتہ نہیں چلتا ہے کون ایکچولی واقعی جنون انسان ہے, کس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے, کس کے پاس امانت رکھوائی جا سکتی ہے اور جو آپ کی امانت میں بلنڈر نہیں کرے گا. اس وقت ایک کیوس ہے, اس وقت ایک انسرٹنٹی ہے, اس وقت ایک کانسٹنٹلی ڈسٹربنگ انوائرمنٹ ہے کہ آپ کیا کریں. لوگ یہ امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا. لوگ سمجھتے ہیں ہم نے اپنی زندگی کا پیسہ کسی ریئل اسٹیٹ میں لگا دیا اور وہ بلڈر بھاگ جاتا ہے اور اس کے بعد ایک خاندان کا زندگی بھر کا سرمایہ ختم ہو جاتا ہے بیکاز انہوں نے تو ٹرسٹ کیا تھا. they assumed someone very امانت دار, مگر وہ ان کو ملا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا مانا جائے گا. وہ انسان جو شاید بولتا بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے, وہ انسان جو بولتا آپ کے فائدے کے لیے ہے, لیکن کیونکہ وہ بہت زیادہ آپ کی تعریف کرتے ہوئے نہیں بولتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں دس پرسن از ناٹ سیئنگ اینی تھنگ ان مائی فیور, اور آپ اس انسان کو اپنے نقصان کا انسان سمجھتے ہیں. اور وہ انسان جو شاید آپ کے منہ پر آپ کی منہ بھر بھر کر تعریفیں کرتا رہتا ہے بٹ دیٹ از دا پرسن جو آپ کے سامنے سے ہٹنے کی دیر پر بیک اسٹیپ کرتا ہے آپ کو. آپ سمجھتی ہیں کیونکہ وہ مجھ سے مسکرا کر ملتا ہے اس لیے وہ بہت میرے ساتھ سنسیئر ہے. جھوٹے کو سچا اللہ کے رسول نے کہا اور سچے کو جھوٹا مانا جائے گا. دیٹس دا ڈفرنس جس کو آج پہچاننے کی ضرورت ہے, جس میں جتنا ایمان اور تقویٰ ہوگا اتنا وہ لوگوں کی پہچان کی طرف آئے گا. لوگوں کی پہچان کہ وہ مخلص ہیں آپ کو ان کی شخصیت کو ذرا سا آبزرو کرنے سے مل سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مفہوم آتا ہے اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا مانا جائے گا. اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا مانا جائے گا. یعنی اس وقت ہر وہ کام جس سے دنیا کی سکسیس مل جائے, چاہے وہ شریعت نے منع کیا ہے, اٹس اوکے, کرنا تو پڑتا ہے نا, ضرورت تو ہے نا, ریکوائرمنٹ تو ہے نا, آفٹر آل دنیا بھی تو چلانی ہے. آفٹر آل ہم کس طرح سے جو ہے وہ ہر وقت صرف اور صرف دین کی بات کر سکتے ہیں. اٹس اباؤٹ دا بیلنس بٹوین دین اینڈ دنیا. یس, اٹس اباؤٹ بیلنس بٹوین دین اینڈ دنیا, بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ جتنی دنیا میں سنبھالنے بیٹھوں وہ میں دین پر زد لگا کر دنیا سنبھالوں. اٹ ہیز ٹو گو ہینڈ ان ہینڈ. میرے پاس اتنی دنیا ہونی چاہیے جو مجھے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے مل جائے, ادروائز میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہوں, میں ڈیلوژن میں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات متوسطہ علامات صغرا کے بارے میں حدیث کا مفہوم آتا ہے اجنبی لوگوں سے حسن سلوک ہوگا اور رشتہ داروں کے حقوق پامال ہوں گے. وہ جو آپ کی ذمہ داری ہیں, وہ جو آپ کے اپنے ہیں, وہ جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں, وہ جو آپ پر لک اپ کرتے ہیں. دل چاہتا ہے یہ والی حدیث خاص طور پر, کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کلچرل دماغی طور پر جو کلچرل مرد ہوتے ہیں خاص طور پہ, میں جنرلی نہیں کہتی ہوں اس طرح کی بات بیکاز مجھے لگتا ہے کہ پھر عورتیں کہیں اس کو مس یوز نہ کریں, بٹ معاشرے کی برائی میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کلچرلی ایگوئسٹک مین ان مسلم کمیونٹی. ان سے برا اگزامپل کوئی بن نہیں سکتا. پلیز اپنے بیٹوں کو ایسا مت بنائیں. یو کانٹ کریکٹ یور ہسبینڈ, یو کانٹ کریکٹ یور بردر, یو کانٹ کریکٹ یور فادر, لیکن آپ اپنے بیٹے کو تعلیم دے سکتی ہیں. آپ اپنے بیٹے کو مانسٹر بننے سے بچا لیں کہ وہ اپنے قوام ہونے کا غلط استعمال نہ کرے. آپ اپنے بیٹے کو بتائیں کہ وہ جو باہر کارپوریٹ انوائرمنٹ میں اس کی مسکراہٹ بند نہیں ہوتی ہے, وہ جو وہاں پر خوش اخلاقی کے مظاہرے ختم نہیں ہوتے ہیں اور گھر میں انٹر ہوتے ساتھ اس کے اندر کے سارے ڈیمنز باہر آ جاتے ہیں, سارے بھوت باہر آ جاتے ہیں, اور سیدھے منہ نہ بیوی سے بات ہوتی ہے, نہ بچوں کو ٹائم دیا جاتا ہے, نہ جو ہے وہ بیوی کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں, نہ اپنی ماں سے سیدھے منہ بات ہوتی ہے بیکاز آل دا ٹائم وہ سارے کا سارا حصہ تو باہر ڈال کر آ گئے. جب پارٹی بھی باہر ہو گئی, کام بھی باہر ہو گیا, دوستیاں بھی باہر ہو گئیں, ہلا گلا بھی ان کے ساتھ ہو گیا, ہینگ آؤٹ بھی ہو گیا, obviously you will come back home in a very drained mood. اور آپ کے سیکرٹری کی طرح اور آپ کی کولیگس کی طرح تو آپ کی بیوی ہر وقت جو ہے وہ ماڈل بن کر نہیں گھر میں پھر سکتی ہے. جب وہ ہر وقت ماڈل بن کر نہیں پھرے گی تو obviously وہ اچھی نہیں لگے گی, بیکاز وہ صبح 9 بجے نکل جائے گا اور اس کے سامنے ایک سے ایک تیار خاتون اس کے آفس میں یہاں سے وہاں کیٹ واک کر رہی ہوں گی, تو اس کو کیا انٹرسٹ رہ جائے گا اپنی وائف کے اندر.
اپنے بیٹوں کے اندر یہ بات ڈالیں، اجنبی لوگوں سے حسن سلوک ہوگا اور رشتہ داروں کے حقوق پامال ہوں گے، مرد ہوں یا عورت ہوں، ہم سب کو اپنے اپنے طور پر ان کیٹیگریز میں اگر کہیں خود کو فال دیکھا ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات متوسطہ میں جو حدیث بتائی اس کا مفہوم آتا ہے، سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو ہوگا، آپ صرف ان کو سلام کریں گے جن کو آپ جانتے ہیں۔ اگر آپ مال میں جاتے جاتے آگے پیچھے ہوتے ہوئے کسی کو رینڈملی کہہ دیں السلام علیکم، they will pause for a second and they will ask me I know you, do you know me؟ اور پھر اس کے بعد خاص طور پہ اگر آپ نقابی آنٹی ہوں کوئی اور وہ کہہ دیں السلام علیکم، تو ایک تو آپ ویسے ہی فیس لیس ہیں، پھر آپ نے کسی ان نون کو سلام کر لیا ہے اور وہ ان نون خاتون کہیں گے ایکسکیوز می، وہ بھی نقابی آنٹی سے، وہ کہیں گے کہ آپ کو کیا چاہیے مجھ سے، کیا فیور چاہیے آپ کو مجھ سے۔ دس از ون آف دا علامت صغریٰ، قیامت کے قریب لوگ ایک دوسرے کو سلام نہیں کریں گے مسلمان، اور صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کریں گے۔ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق ٹورڈز قیامت کے قریب طلاق کا ریشو بہت بڑھ جائے گا، ڈائیورس کی کثرت ہوگی، طلاق کی کثرت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق this is the one I'm going to tell, this is the current scenario of different countries. This is the current scenario within one country between many builders. لوگ فخر کے طور پر ایک دوسرے سے لمبی بڑی ایک ایکسٹرا آرڈنری عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے۔ لوگ فخر کے طور پر ایک دوسرے سے بڑی بڑی عمارتیں، لمبی لمبی عمارتیں بنانے کی فکر کریں گے۔ دس از the true depiction of today's world. ایک ملک ایک اتنی بڑا اسکائی اسکریپر بنا دیتا ہے، اگلا ملک اس سے بڑا اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ جی ہم 2027 میں اس سے بڑی بلڈنگ کھڑی کر دیں گے، اینڈ دین تیسرا ملک ایک اور آتا ہے، اور ایک کانسٹنٹلی ٹسل کمپٹیشن مقابلہ چلتا جا رہا ہے۔ دیز آر آل دا سائنز آف قرب قیامت۔ جو ان میں انوالو ہوگا وہ اپنے ایمان کو ڈیفینیٹلی دھوکے میں ڈال دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق ٹورڈز اینڈ آف ٹائمز، قرب قیامت، علامات متوسطہ، شراب کا نام نبیذ رکھ دیا جائے گا۔ عربز نبیذ استعمال کرتے تھے، نون با یا ذال، نبیذ، ذال جس کو نرمی سے پڑھتے ہیں۔ نبیذ واز کائنڈ آف ڈرنک جو عرب بنایا کرتے تھے یا تو تازہ پھلوں سے یا خشک پھلوں سے، اینڈ اسپیسیفکلی نبیذ جو بنتا تھا وہ کھجور اور کشمش جو کرنٹس ہوتے ہیں، بلیک کرنٹس، اس کو نا رات میں ڈپ کر دیتے تھے پانی میں، اور پھر صبح اس کے پانی کو جو تھے وہ اسٹین کر کے سیو کر کے پیا کرتے تھے، وہ نبیذ ہوتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرب قیامت علامات متوسطہ میں یہ ہے کہ شراب کا نام نبیذ ڈال دیا جائے گا، یعنی اٹ ول بی سو کامن کہ ہر کوئی پی رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا او کم آن، کچھ نہیں ہوتا، اٹس جسٹ لائک اے جوس، جسٹ لائک اے ڈرنک، جیسے آپ کوئی فریش جوس پیتے ہیں ایسے ہی آئی ایم جسٹ ڈرنکنگ الکوہول۔ It will be this common. And آپ اس دنیا پر ایک نظر ڈالتے ہیں، آپ اپنی سراؤنڈنگ پر ایک نظر ڈالتے ہیں، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، اور کیا چاہیے مسلمانوں کو، اور کس چیز نے اب تک ہمیں اس دین پر کنوکشن نہ رکھنے سے روکا ہوا ہے۔ اب اور کون سے فیکٹرز ہیں جو ہمارے سامنے پریزنٹ کیے جائیں گے تو ہمارا ایمان بڑھے گا اور ہم اپنے رب کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے، اور کیا چاہیے ہمیں؟ سچ از ہیپننگ۔ ہر تیسرا ریسٹورینٹ الکوہول سرو کر رہا ہے، ہر علاقے میں ایک دکان شراب کی کھل چکی ہے، اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جسٹ دا نان مسلم کنٹریز، وہاں تو ہر پیٹرول پمپ پر ویسے ہی گیس اسٹیشنز پر مل جاتی ہے آپ کو، ہر جگہ مل جاتی ہے آپ کو۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا مسلم کنٹریز، اٹس ایزی ٹو گیٹ دا لائسنس فار دا الکوہول شاپ، کوئی مشکل بات نہیں ہے، بل پاس ہو چکے ہیں، نو بگ ایشو، نو بگ ڈیل، کم آن ہیو اٹ۔ ہر 10ویں 8ویں گھر کے اندر، پارٹیز کے اندر شراب سرو ہوتی ہے، ہر کارپوریٹ انوائرمنٹ کے اندر ڈرنک کے طور پہ جہاں باقی بیوریجز ہوتے ہیں وہاں ڈرنک میں الکوہول سرو ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا شراب کا نام نبیذ ڈال دیا جائے گا اور اس کو حلال سمجھا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اٹس اوکے، اگر ہم تھوڑا سا ڈرنک کر دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھریش ہولڈ تو لوز نہیں ہوتا نا۔ اٹس جسٹ لائک میں نے کوئی بھی فریش ڈرنک پیا، فریش جوس پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سود کا نام بیع رکھ دیا جائے گا، تجارت، سود کو بزنس یا ٹرانزیکشن کا نام، بائی اون کا نام دے دیا جائے گا اور اسے حلال کر دیا جائے گا۔ اس وقت ہم جس دنیا کے اندر ہیں، دس از اے ٹریپڈ اکانومی بائی دا سسٹم آف ربا۔ کوئی بچ نہیں سکتا، صرف وہ بچ سکتا ہے جو اپنے آپ کو ریسٹرکٹڈ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے اپنا بزنس اس لیول تک نہیں لے کر جانا، بٹ میں نے اپنے رزق کے اندر ٹو میکسیمم ایکسٹینٹ جتنا میں بچ سکتا ہوں میں نے ربا کو شامل نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول نے کہا علامات متوسطہ
سود کا نام بیعن تجارت رکھ دیا جائے گا اور اسے حلال سمجھا جائے گا. ہم نے تو دنیا چلانی ہے, بزنس کرنے ہیں, سو فیکٹری کھڑی کرنی ہے ایک کے بعد دوسری. آئی ہیو ٹو گو آن دس انٹرسٹ سسٹم, مجھے تو انٹرسٹ لینا پڑے گا. تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آئی, رشوت کا نام ہدیہ رکھ دیا جائے گا. یو ول بی امیزڈ ان اے سٹی اینڈ ان اے کنٹری جہاں کرپشن بھری ہوئی ہو. بھائی فائل کو ویل بھی تو لگانے پڑتے ہیں نا, فائل کو چلانا بھی تو پڑتا ہے, تو چائے پانی کے پیسے بھی تو دینے ہوتے ہیں. اٹس جسٹ اے گفٹ, اٹس جسٹ اے ہدیہ. اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا, قیامت کی نشانیوں میں سے رشوت کا نام ہدیہ ہوگا اور اسے حلال سمجھا جائے گا. This is how we are experiencing these علامات متوسطہ. پھر تھوڑی سی میں اور آپ کو بتا دوں, تھوڑا سا ٹائم لوں گی میں آپ کا تاکہ میں یہ والا پارٹ اپنی ایکسپلینیشن کا کمپلیٹ کر لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق سود, جوا, گیمبلنگ, گانے بجانے کے آلات, میوزیکل انسٹرومنٹس, شراب, زنا, فورنیکیشن کی کثرت ہوگی. We all are experiencing this time. آپ نے فرمایا بے حیائی عام ہو جائے گی. ظاہر ہے جہاں سود ہوگا مال حلال نہیں ہوگا, جہاں مال حلال نہیں ہوگا وہاں ڈیلی ایکٹیویٹیز, دن رات کی ایکٹیویٹیز جائز بندگی رب کے دائرے میں نہیں ہو سکتی. تو جوا بھی ہوگا اور اسی سود کے مال کی وجہ سے, رشوت کے مال کی وجہ سے ایکٹیویٹیز میں اللہ کی نافرمانی کے اعمال شامل ہو جائیں گے. گانا بجانا بھی ہوگا. او وی آر جسٹ لسننگ میوزک بیکاز اٹس فوڈ فار سول. میں صرف سکون حاصل کرنے کے لیے میوزک سنتی ہوں. واٹس ہارم ان اٹ؟ میں تو صرف بیک گراؤنڈ میوزک کے طور پر اس کو لگا دیا ہے. واٹس دا بگ ایشو؟ فرق کیا پڑتا ہے؟ او تم نے ورڈز نہیں سنے, کتنے سودنگ ہیں. اٹ ایکچولی ڈپکٹس مائی پوزیشن, اٹ ایکچولی ڈپکٹس مائی فیلنگس. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ سن کے. گانا بجانا عام ہو جائے گا. سود آئے گا, رشوت آئے گی, جوا آئے گا, گانا بجانا آئے گا, آٹومیٹیکلی انٹرٹینمنٹ آئے گا, انٹرٹینمنٹ آئے گی, شراب آئے گی. جب شراب آ گئی عقل ماری جائے گی, مت ماری جائے گی. انسان کہیں بھی وہ بیریئرز مینٹین نہیں کر سکے گا جو اللہ رب العزت نے مینٹین کرنے کو کہے ہیں. اور اللہ نے کہا ہے ڈونٹ ایون ڈیئر ٹو گو نیئر ٹو فورنیکیشن ولا تقربوا الزنا, قریب بھی مت جانا زنا کے. بٹ وہ عام ہو جائے گا بیکاز جب انسان اپنی عقل کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے انٹرٹینمنٹ کے نام پر, سکون کے نام پر ان چیزوں کو اپنی ذات, اپنے جسم, اپنی ایگزسٹنس کا حصہ بنانا شروع کر دیتا ہے جسے اللہ نے منع فرمایا ہے, پھر وہ شیطان کے حکم پر چلتا ہے. یأمرکم بالفحشاء, وہ حکم دیتا ہے تمہیں فحشا کا. پھر اٹس ناٹ اے بگ ڈیل اگر میرے فرینڈز اپوزٹ جینڈر کے ہیں, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل اگر میں تھوڑا سا ڈرنک کر لیتا ہوں, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل اگر میں تھوڑا بہت جو ہے کسی انسان سے فزیکل ریلیشن شپ کر لیتا ہوں. آفٹر آل میں نے پریکاشنری میجرز استعمال کیے ہیں. یہ وہ وقت ہے جب بے حیائی عام ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ٹورڈز دیز علامات صغریٰ اللیجٹمیٹ اولاد بڑھ جائے گی. پیپل آر ڈیئر ٹو سے ٹوڈے کہ یہ بچے میرے اس شوہر سے ہیں اور یہ بچہ میرا بوائے فرینڈ سے ہے. People are dare to say today. I'm not talking about Western countries, by the way. This is happening in our country, Pakistan, Islamic Republic of Pakistan. ہمیں اندازہ نہیں ہے, ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کو خود انوائٹ کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کہی جس کا مفہوم میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. آپ کو یقین نہیں آتا ہے, آپ حدیثیں پڑھتے ہیں, آپ کو ہوتا ہے کہ اتنا امیزنگ دین ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اور ہم پھر بھی ڈم ہیں, اتنے احمق ہیں اتنے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ دنیا میں کہاں گھسیٹ رہے, ہم گھسیٹتے جا رہے ہیں. آپ کے ہاتھ میں ہو ہیرا اور آپ بے وقوفوں کی طرح شیشہ دور دیکھ کر, ہیرے کو پھینک کر اس شیشے کو پکڑنے کی کوشش کرتے رہیں. دس از ہاؤ وی مسلم امہ آر. یہ ہمارا حال ہو گیا ہے. ہاتھ میں ہیرا ہے اسلام کا, اس کو ہم پھینکتے ہیں زمین پہ, وہ ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے, اور وہ جو سامنے ایک گلیمر نظر آ رہا ہے جو صرف اور صرف آئینہ ہے, گلاس ہے, ریگولر شیشہ ہے, اس کو اتنا دیکھ کر ڈسیپشن کا شکار ہوتے ہیں. اٹ ورکس لائک اے معراج, اور ہم ساری ایفرٹس, جوانی, زندگی, اپنی انرجیز, اپنا مال اس شیشے کو حاصل کرنے پر لگا دیتے ہیں. لسن, اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم آتا ہے قرب قیامت, علامات متوسطہ, دعوت میں کھانے پینے کے علاوہ عورتیں پیش کی جائیں گی. دعوت میں کھانے پینے کے علاوہ عورتیں پیش کی جائیں گی. جسٹ سویپ یور پارٹنرز, اٹس اوکے, ناٹ اے بگ ڈیل.
آپ کے پاس اس کی بیوی، میرے پاس آپ کی بیوی. کھانے میں، دعوت میں کھانے پینے کے علاوہ عورتیں پیش کی جائیں گی. جب یہ سب کچھ ہوگا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے ہاتھوں کا وبال اس کے اوپر نہ آئے؟ ٹورڈز قرب قیامت علامات متوسطہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناگہانی اور اچانک اموات عام ہوں گے. سڈن ڈیتھس، کارڈیک اریسٹ، کامن ڈیزیز، کامن فیکٹر آف ڈیتھ. ناگہانی اور اچانک اموات عام ہوں گی. And in another beautiful حدیث، آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سوار ہو کر مسجد آئیں گے. آپ اپنی لینڈ کروزر میں جاتے ہیں 5 feet high above the ground، 6 feet high above the ground. آپ اپنی ویگو پر جاتے ہیں، آپ اپنی ہائلکس پر جاتے ہیں، آپ اپنی ایک سے ایک بہترین کار پر جاتے ہیں، فارچونر میں جاتے ہیں. آپ نے کہا لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سوار ہو کر مسجد آئیں گے. یعنی مال عام ہوگا بٹ خوف خدا کہیں نہیں ہوگا. وہ مال پسندیدہ ہے جو حلال کا ہے اور خوف خدا کے ساتھ ہے اور مخلوق خدا پر خرچ ہوتا ہے. اگر اس سب کے بعد آپ کے پاس مال ہے الحمدللہ مبارک ہے. آپ نے فرمایا ان کی عورتیں کپڑے پہنتی ہوں گی مگر لباس باریک اور چست ہونے کے باعث ان کے جسم چھپ نہیں سکیں گے. This is a food for thought for all of us. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارا دل کھول دیں اور ہم اپنی ڈریسنگ میں جہاں بھی کھڑے ہیں اس سے ایک قدم آگے آ جائیں. آپ 10 قدم اٹھا سکتے ہیں، مبارک ہیں آپ کے لیے. گو اہیڈ، ٹیک اے لیپ اینڈ جسٹ اڈاپٹ any attire جو صرف اور صرف آپ کی اور آپ کے رب کے لیے ہوگی، not for anyone else. پر اگر آپ کو لگتا ہے ابھی آپ میں ہمت نہیں ہے، just take a baby step، ایک قدم آگے بڑھ جائیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ قیامت کے قریب عورتیں لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن اس لباس کی وجہ سے ان کے جسم کور نہیں ہو رہے ہوں گے. اس لائک شفون کے سلیوز پہن کے جس میں لائننگ نہیں ہوتی ہے، آپ پوری دنیا میں گھومتی ہیں تو لباس تو پہنا ہوا ہے آپ نے، اوکے میری تو فل سلیوز ہیں، بٹ شفون کی شرٹ کے اندر دیر از نو لائننگ، اور گینزا کی شرٹ کے اندر دیر از نو لائننگ. وہ لو نیک اور بیک لو نیک وہ تو سب بات کی باتیں ہیں. اٹس اباؤٹ کپڑے پہن کے بھی بڑھانا ہوں گی. It's about this. And I'm specifically talking about one more factor جو حدیث میں موجود ہے. Please be very careful وہ خواتین، وہ بچیاں جو حجاب کرتی ہیں. I'm talking to them now. ابھی میں نے پہلے ان سے بات کی ہے جن کے ڈریسنگ امپراپر ہے. اب میں ان سے بات کر رہی ہوں، ظاہر آپ نے اسکارف پہنا ہے تو اللہ کی خاطر ہی پہنا ہے، فیشن سے تو نہیں پہنا ہوگا. I don't think so کسی انسان نے فیشن کے ساتھ اسکارف پہننا شروع کیا ہو. Because being a woman, I know what kind of urges we have. Because if we have good hair, if we have good growth of hair, if we look good, everyone looks good with hair. Without hair nobody looks good. scarf اچھا نہیں لگتا انسان کے اوپر. But if you will bring yourself on a path کہ مجھے آج کے بعد ہر نامحرم سے اپنا سر چھپانا ہے اور آپ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا scarf پہنتی ہیں، پلیز scarf کے نیچے وہ کلپس مت لگائیں جن کے اوپر بڑے بڑے پھول ہوتے ہیں اور آپ کے سر کے اوپر ہمپ بن جاتا ہے، آپ کے سر کی بیک پہ نیپ آف دا نیک ہمپ بن جاتا ہے. اٹس ناٹ جسٹ کہ اللہ کے رسول نے سینٹر آف دا ہیڈ ہمپ بنانے سے منع کیا، بیکاز ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ان عورتوں کے سر بختی اونٹوں کے ہمپ کی طرح ہوں گے. لائک سر کے بیچ میں تو بن بنانا بھی منع ہے آن ٹاپ آف یور ہیڈ. آپ اپنا کلپ بھی وہاں پر مت لگائیں جب آپ نے اسکارف پہنا ہوا ہے. گھر میں ہیں، ان یور ہوم دیر از نو ون اراؤنڈ، آپ جہاں مرضی اپنی پونی ٹیل بناتی ہیں آپ بنا لیں. بٹ وہ ان دا مڈل آف یور ہیڈ آپ اسکارف پہن کے باہر نکل رہی ہیں، نہ پونی ٹیل وہاں پر ہو، نہ وہاں پر وہ فلاوری سا بڑا سا ایک گاڈی قسم کا کلپ آپ نے اسکارف کے نیچے لگایا ہوا ہو، اور نہ ہی آپ نے اس جگہ پہ کوئی کلپ لگایا ہو. سیم وے اسی طرح سے یہ پیچھے بھی جو خواتین کہتے ہیں ہم نے نیچے کر کے لگایا ہوا ہے. واٹس دا پوائنٹ آف کیپنگ دس؟ آپ کو لگتا ہے اٹس کیمل ہمپ؟ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ قیامت کے قریب وہ عورتیں جن کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی ان کے کیمل ہمپس ہوں گے اس طرح سے. دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم said towards قرب قیامت عورتیں لچک لچک کر چلیں گی. You will bring catwalk in your mind. عورتیں لچک لچک کر چلیں گی. Then he gave the reasoning، لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گے. کیا وجہ ہے کہ انسان اس طرح سے چلتا ہے؟ Because it's attention seeking technique. You will like to look at the person who is doing a catwalk. آپ نے فرمایا یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ اس کی خوشبو پائیں گے. اینڈ اگر آپ امام ابن القیم ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھیں جہاں پر انہوں نے یہ نشانیاں مینشن کی ہیں، حدیثوں کے ساتھ ریفرنسز دیے ہیں کہ ہر ایک چیز، چاہے وہ ناپ تول میں کمی تھی
چاہے وہ صرف اور صرف دنیا کے علم کے پیچھے بھاگنا تھا، چاہے کسی عالم کو قتل کرنا تھا، چاہے خیانت والا ہونا تھا، چاہے وہ سلام سے اپنے آپ کو دور کرنا تھا، چاہے فخریہ علامت کے طور پر عمارتیں بنانا تھا، چاہے شراب کو نبیذ کا نام، سود کو بیع کا نام اور رشوت کو ہدیہ کا نام دینا تھا، گانا بجانا، سود، جوا، بے حیائی تھا، یا وہ کپڑے تھے عورتوں کے جو کہ ان کو برہنہ رکھتے تھے، یہ سب حدیثیں آخر میں ایک مفہوم دیتی ہیں، یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ اس کی خوشبو پا سکیں گے۔ اور مزید الیبوریٹ کیا گیا ہے ان احادیث کے بارے میں کہ جن لوگوں میں یہ خصلتیں ہوں گی وہ مومن کو ہمیشہ اپنے سے کم تر سمجھیں گے۔ دیز تھرڈ کلاس پیپل، ریلیجس مولوی، ملانی، آنٹی، ننجا ٹرٹل، they will always give such kind of titles to the people those will be willing to adopt the بندگی of اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور مومن کا معاملہ کیا ہوگا؟ اگر آپ الحمدللہ اپنی زندگی میں میجورٹی ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں ہیں اینڈ ان اے کانسٹنٹ اسٹرگل، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق مومن ان برائیوں کو آبزرو کر رہا ہوگا۔ ظاہر ہے یہ وہ ٹائم ہے جس میں ہم رہتے ہیں، علامات متوسطہ کا ٹائم ہے، مومن موجود ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا مومن ان برائیوں کو دیکھے گا پر وہ ان کو روک نہیں سکے گا۔ تو آپ کو کوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اب جا کر ڈنڈا لے کے باہر کھڑی ہو جاؤں اور جو مجھے زنا کرتا ہوا نظر آئے، جو شراب پیتا ہوا نظر آئے، جو مجھے وہ کیمل ہم کی طرح سر پر کلپ لگائی ہوئی عورت نظر آئے، جو بے حجابی نظر آئے، جو آرگنزا سلیوز میں نظر آئے، جو مجھے شفون سلیوز میں نظر آئے، میں جا کر اس کی حرام پولیس بن جاؤں۔ یہ نہیں کہا اسلام نے۔ اللہ کے رسول نے کہا مومن ان برائیوں کو دیکھے گا، انہیں روک نہیں سکے گا۔ ہوگا کیا؟ اس کی وجہ سے وہ دل کے اندر ہی گھلتا رہے گا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ مزید ایمان پر جم جائے گا، وہ خود بلنڈر نہیں کرے گا، وہ اپنی اصلاح کرے گا، اور پیار محبت سے اور بائی بینگ اے رول ماڈل وہ اور انسانوں کو اللہ کی بندگی کی طرف لانے کے لیے اپنی جان لگا دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام نشانیوں سے، جن نشانیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ قیامت کے قریب برائیوں میں انوالو ہوں گے اور پھر ان برائیوں میں انوالو ہو کے وہ ایمان لوز کر دیں گے، اس کی وجہ سے وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ اللہ ہمیں ان تمام اعمال سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو فتنوں سے، آزمائشوں سے، مشکلات سے، بیماریوں سے، ناگہانی اموات سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دنیا میں اس دور میں بھی ایمان پر رہنا آسان بنا دے۔ اللہ ہمیں اس برننگ کول کو ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما دے ود فل کنوکشن، کہ جس کے ساتھ پھر انشاءاللہ ہم جب اللہ کے پاس پہنچیں تو اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہوں۔ اللہ ہمیں کلمے پر موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، مسلمان امت کو اپنی حفاظت میں رکھے، تمام انسانیت کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمان پریشانیوں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ جزاک اللہ خیراً۔ میں نے آپ لوگوں کا ٹائم ایکسٹرا لے لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں، آپ کی صحت میں، آپ کے ریسورسز میں اور آپ کے ایمان میں بہت برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس ول بی آن نیکسٹ تھرسڈے 3 PM پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔